अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम है। लम्स जुनून की अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो एपिसोड्स डिले हो रही हैं उसके लिए माजरत। आप लोगों को पता है कि अभी न्यूली शिफ्ट किया है हम लोगों ने चैनल को, तो कुछ सेटिंग्स वगैरह हैं और पूरा डाटा ट्रांसफ़र करना टाइम टेकिंग प्रोसेस है बहुत ज़्यादा। तो हम थोड़े से बिज़ी हैं और इसी वजह से थोड़ी सी तबीयत भी डाउन है। तो इस वजह से कल भी मैं सही से अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए माज़रत, आप लोगों को वेट करना पड़ा। मेरी भी कोशिश है कि लम्स जुनून जल्द से जल्द एंड करके दूसरा नॉवल स्टार्ट किया जाए। और साथ-साथ मुझे आज कमेंट बॉक्स में ये भी सजेस्ट करें कि आप लोगों को कौन-सा नॉवल मेरी वॉइस में सुनना पसंद है, तो मैं फिर वो वाला नॉवल जो है वो स्टार्ट करूँगी। चलें जी, बाकी बातें बाद में। लम्स जुनून बाय ज़ोया अली शाह अदर एपिसोड के साथ हाज़िर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाज़मी दें। चलें स्टार्ट करते हैं। आसिम शाह इसके इरादों को भांपते हुए इसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। इसकी पुश्त पर अपना चौड़ा सीना रखते, इसके पेट पर अपने दोनों हाथ बांधे इसे अपने पास खींचते हुए करीब कर लिया। जान कहा ना, आज दूर न जाना, जाना मुमकिन नहीं है। आसिम शाह की आवाज में खुमारी ही खुमारी छलक रही थी। तो कोई आ जाएगा। इसके लबों की जंबिश को अपनी कान पर महसूस करते हुए वो लफ्जों को तोड़ते हुए सिसक कर आहिस्ता से बोली, बीवी हो मेरी, पूरे हक रखता हूँ तुम पर, किसी का डर लाहक मत रखो। आसिम शाह ने नरमी से इसका रुख अपनी जानिब करते हुए इसके शर्म से लाल घबराहट ज़्यादा चेहरे को गहरी नजरों से देखा था। शिफा का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने की हद तक तेज धड़क रहा था। आसिम शाह इसकी धड़कनों की तेज आवाज ने हाथों के नीचे महसूस करते हुए मुस्कुराया। वो जितना इसके पास जा रहा था इतना ही बहक रहा था। आसिम शाह ने इसके चेहरे पर झुकना चाहा, वहां सीने पर हाथों का दबाव देते हुए दूर हो गई। माय लव, अब तुम मुझे इस तरह तड़पाओगी और अपने प्रोफेसर को पूरे रूम में बच्चों की तरह पीछे भगाओगे। शर्माई हुई शिफा को बेड की दूसरी जानिब जाकर दीवार से लगे देखकर आसिम शाह इसे गहरी नजरों से देखता मुस्कुराते हुए बोला। वो दोनों हाथों में टॉवल को पकड़े शर्म से लाल चेहरा लिए नजर झुकाए हुए थे। चलो पास आओ, कुछ नहीं कहूंगा, बस अपने खूबसूरत लबों से यहाँ पर एक किस दे दो। अपने लबों पर उंगली रखकर मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए बोला, न न न नहीं, मुझे शर्म आ रही है, प्लीज मुझे चेंज करने दे। चेंज करने के लिए जाने दे, वो आंसुओं से भरी आवाज में बोली थी। शायद इसके आंसू अपने हुलिये की वजह से थे। शिफा माय लव, कब तक हम अपने बीच में ऐसे दीवार बनाए रखेंगे? तुम्हारे इस शर्म को खत्म करने के लिए तुम्हारा मेरे पास आना जरूरी है। वो कदम की जानिब बढ़ाता चला जा रहा था। वो इस झल्ली लड़की को कैसे बताता कि इस वक्त वो अपने दिल के हाथों कितना मजबूर है। इसके मुंह जोर जज्बातों ने जो अंदर तूफान बर्पा कर रखा है, इसको रोकना आज आसिम शाह के बस में नहीं था। 6 महीनों से अपने दिल पर पाबंदियां आयद किए हुए आसिम शाह को ये लड़की एक ही पल में बहका चुकी थी और अब वो आसिम शाह से ये तवक्को रखती थी कि वो इसे जाने देगा। चलो खैर, सोचो पर तो पहरे नहीं सोच सकती। सोच लें आसिम शाह दिल में सोचकर मुस्कुराया। आसिम प्लीज मेरे पास नहीं आए, वो नफी में सर को हिलाते हुए इल्तिजाई नजरों से बोली थी। क्यों? आपको जानते हैं मुझे शर्म आती है। कोई बात नहीं, आज के बाद नहीं आएगी। तुम मुझे किस दे दो, मैं तुम्हारा कहना मान लूंगा, तुमसे दूर हो जाऊंगा। वो बहकती नजरों से इसके लबों को देखता इसके करीब आ गया। आप मुझे चेंज कर लेने दें, फिर आप किस ले लेना। वो खुद को आसिम शाह की नजरों से बचाते हुए तेज तेज बोले, नहीं, कपड़ों में किस मैं बहुत बार ले चुका हूँ, मुझे ऐसे ही किस चाहिए जिस हालत में तुमने आसिम शाह को बहकाया है। वो अपने होंठ के निचले किनारे को दबाकर दिलकश अंदाज से मुस्कुराया। इसकी कमर पर अपने दोनों हाथ बांधकर इसे अपनी जानिब खींचते हुए अपने करीब कर लिया। प्लीज कुछ देर बाद आप किस ले लेना, मिन्नत ज़दा अंदाज में बोली। नहीं, मुझे तो अभी चाहिए। इसकी नाजुक सी कमर पर दोनों जानिब हाथ रखकर इसे दीवार के साथ पिन करके ऊपर उठा चुका था। शिफा की बढ़ती सांसें और दिल पर रखा हाथ देखकर आसिम शाह मुस्कुराया। मम्मा, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? इसके गले पर झुककर अपने होंठ रख दी। शिफा सांस रोक गई थी। वो इसके के मुकाम पर अपने होंठ सब कर चुका था। वो आहिस्तगी वो आहिस्त वो आ करके सिसकी जब आसिम शाह ने वहां अपने दांतों की चुभन महसूस करवाई। शिफा की सिसकी पर अप, अपना आसिम शाह ने सर उठाकर इसे देखा, जो आंखें बंद किए खड़ी थी। क्या कर रहे हैं?
آپ نے صرف کہا تھا کہ عاصم شاہ کے لمح سے وہ اکھڑی سانسوں میں بمشکل بولی تھی، اب میرا موڈ کچھ اور کرنے کا ہے۔ ویسے بھی کس والی آفر صرف تمہارے پاس آنے کی صورت میں تھی، اب تو میں خود چل کر تمہارے پاس آیا ہوں، تو اب میں اپنی مرضی سے من مرضیاں کروں گا۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ مائی لو کر سکتا ہوں، پورے اختیار ہے میرے پاس، وہ پورے حق سے بولا۔ آپ بہت اچھے ہیں، مجھے پتا ہے آپ ایسا نہیں کریں گے۔ مائی لو، تمہیں پیار کرنا، تمہارے قریب آنا، تمہیں چھونا، ان سب سے میری اچھائی کم نہیں ہوگی۔ میرا حق ہے تمہیں پیار کرنے کا۔ اب ہمارے درمیان جو شرم کا پردہ تم نے سختی سے تھام رکھا ہے، اس کو گرانا ہوگا، اور تم اس میں میری کوئی مدد نہیں کر سکتی، اتنا تو میں تمہیں جان چکا ہوں، اور اس سے زیادہ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، اور آج کے بعد تو بالکل نہیں۔ تمہارے اس خوبصورت حسن کی جھلک دیکھ کر میں اپنے بے لگام جذباتوں کو اور نہیں روک سکتا۔ ٹاول عاصم شاہ کے نزدیکی سے سرک کر کچھ اور نیچے آ گیا، جسے سنبھالنے کی وہ پوری کوشش کر رہی تھی، مگر پھر بھی کر نہیں پا رہی تھی۔ پھر وہ خود کو روک نہ سکا، اس کی نرم جلد پر اپنے ہونٹ رکھے۔ وہ بھول گیا کہ اس کے سر میں درد ہے، وہ گھر آرام کرنے کی نیت سے آیا ہے۔ عاصم شاہ کے نرم گرم ہونٹوں کو اپنے دل پر محسوس کر کے شفا کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، اور عاصم شاہ اپنے ہونٹوں پر اس کی دھڑکنیں محسوس کر کے مسرور ہو گیا۔ آئی لو یو، اس کی دھڑکنوں کو چومتا ہوا سر اوپر اٹھا کر گمبھیر آواز میں بولتے ہوئے اس کی گردن پر جھکا۔ عاصم شاہ کے لبوں کی گرمی سے شفا کے دل والا مقام تیزی سے اوپر نیچے ہونے لگا، جو بار بار عاصم شاہ کے مضبوط سینے سے ٹکرا کر اس کی دھڑکنوں کو اور بھی بے ترتیب اور طوفان برپا کر رہا تھا۔ اس کے بالوں میں منہ چھپائے مدہوش سا ہوتا چلا جا رہا تھا، اپنی گردن اس کے لمسوں کی عدت سے وہ پگھلتی جا رہی تھی۔ اس کے سانسوں کی تیزی اور اوپر نیچے ہوتے سانسوں میں دل کی دھڑکنوں کا رقص عاصم شاہ کی دیوانگی کو بڑھا رہا تھا۔ وہ اسی پوزیشن میں اپنے پیٹ پر اٹھاتے ہوئے بیڈ کی جانب لے آیا۔ وہ اس کے گلے میں گرنے سے ڈر سے پاؤں کا ہار ڈالے ہوئے تھے، اسے آرام سے پیچھے کی جانب بیڈ پر ڈالتے ہوئے اس کے اوپر جھکتا چلا گیا، اس کی پنکھڑیوں پر لب رکھتے ہوئے ان کو قید میں لے گیا، اس کی سانسوں کو بے صبری سے پینے لگا۔ وہ سانسوں کے لیے مچل رہی تھی، اس کی باہوں میں تڑپ رہی تھی، جبکہ عاصم شاہ مدہوش سا ہوتا ان کی سانسوں کو پی کر اپنی تشنگی مٹا رہا تھا، جو کہ وہ اور بڑھتی جا رہی تھی۔ سانسوں کو تنگ ہی اپنی مرضی سے جب پیچھے ہوا، لب اس کی گوری گوری خوبصورت گردن پر رکھتے ہوئے جگہ بہ جگہ لمسوں کی حدت بکھیرنے لگا تھا۔ وہ بند آنکھیں لیے تیز سانسیں لے رہی تھی۔ عاصم شاہ کے سلگتے لبوں کے لمس اس کے وجود پر حواس برپا کیے ہوئے تھے۔ گردن کے نیچے کی جانب جاتے ہوئے وہ پوری طرح سے اس کے دل والے مقام کو اپنے لبوں سے چوم رہا تھا۔ وہ سسک رہی تھی، مچل رہی تھی، اس کے ہاتھوں کو دل والے مقام پر محسوس کرتے ہوئے وہ دیوانہ وار دل والے مقام کو چومتے چلا جا رہا تھا۔ وہ محبت کی بارش میں اسے بھگوتا ہوا اور دور نکلنے ہی والا تھا کہ دروازے کے دستک نے سارا ماحول خراب کر دیا۔ عاصم شاہ نے غصے سے دروازے کی جانب دیکھا، جو پوری طرح سے بہکا ہوا اس کے دل والے مقام پر جھکا تھا۔ کون ہے؟ احمد بھائی آپ کو بلا رہے ہیں۔ میٹ کی آواز پر عاصم شاہ نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا، آ رہا ہوں۔ میٹ جا چکی تھی، جبکہ عاصم شاہ اپنے جذباتوں کو یوں بکھرتا دیکھ کر تیز سانسوں سے اس کے دل پر سر جھکائے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ شفا تو اپنی حالت پر شرمسار ہوئے لیٹی تھی۔ میرا ریڈی رہنا، آج رات کو ہم لوگ میرے ایک دوست کی شادی میں جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم رات وہیں پر رہے ہیں۔ اب یہ کیا تھا؟ شفا کو بالکل سمجھ نہیں آیا۔ عاصم شاہ نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے عقیدت بھرا لمس چھوڑا، بمشکل خود کو اس سے الگ کیے پیچھے ہوا۔ جائیے چینج کر لو، تمہاری ہی بد دعائیں لگی ہیں مجھے۔ مسکراتے لبوں سے شفا کی حالت دیکھتے ہوئے بولا۔ شفا اپنے ٹاول کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے 100 کی سپیڈ سے بیڈ سے اتر کر بنا چپل کے واش روم میں گھس گئی۔ عاصم شاہ کی ہنسی چھوٹ گئی اس کی تیز سپیڈ دیکھ کر۔ اس کا ڈریس جو عاصم شاہ کے اچانک پاس آنے سے الماری کے پاس گرا ہوا تھا، اسے اٹھاتے ہوئے عاصم شاہ نے واش روم کی جانب قدم لی۔ میڈم کپڑے لے لو۔ شفا نہیں اپنی گوری کلائی کو باہر نکالتے ہوئے کپڑے لینے چاہے۔ وہ بھی عاصم شاہ تھا، جاتے جاتے بھی اپنی دیوانگی جتا کر گیا تھا۔ ہاتھ کو پکڑ کر چومتے ہوئے اس کو کپڑے تھمائے، جبکہ وہ اندر کھڑی سسک اٹھی تھی، ایک اور محبت بھرے لمس کو محسوس کرتے ہوئے۔ ریڈی ہو کر باہر آ جاؤ، میں جا کر دیکھوں احمد بھائی کو کیا کہنا ہے، اور جناب جلدی گھر کیوں آ گئے؟
میرے رومانس میں ٹانگ اڑانے کے لیے۔ وہ اپنے رومانس کی ایسی تیسی ہونے پر مسکرا رہا تھا۔ تم ذرا باہر آ کر ماہی کو فون کرو، احمد بھائی ماہی سے ملنا چاہتے، وہ کہتے ہوئے روم سے باہر جا چکا تھا۔ ابا سائن، جن کو میری نظریں برداشت نہیں کر سکتی، آپ ان سے میری بہن کا رشتہ کیسے کروا سکتے؟ قرم ماپے سے باہر ہوتا ہوا چیخا۔ قرم، تو نے ان کے ساتھ فضول میں دشمنی پال رکھی ہے، بات کو ختم کر دے، اتنے سال ہو گئے ہیں۔ چودھری صاحب سمجھاتے ہوئے بولے، میں اپنی بہن کا رشتہ ماہی سفیان چودھری کے ساتھ کبھی نہیں جوڑوں گا۔ وہ دو ٹوک بولا، پہلی گل کہ مانور میری دھی ہے، اس کی زندگی کا فیصلہ لینے کا حق بھی میرا ہے، اور دوسری بات، سفیان میری دھی کی خوشی ہے تو میں اپنی دھی کی خوشیاں کو رد نہیں کر سکتا۔ وہ بھی اس لڑکے میں کوئی برائی نہیں ہے، صرف تیری دشمنی کی وجہ سے میں اپنی دھی کا دل نہیں توڑ سکتا۔ چودھری صاحب کو آج ہی اس کی بیوی نے بتایا تھا کہ مانور اور سفیان ایک دوسرے کو پسند کرتے۔ چودھری صاحب گاؤں میں رہنے کے باوجود بھی ایک وسیع سوچ کے مالک تھے، جن کا ماننا یہ تھا کہ بچوں پر زبردستی کر کے رشتے نہیں توڑنے چاہیے۔ مگر یہاں مسئلہ خرم چودھری کا تھا، جو سفیان چودھری سے گھوڑے کی ریس پر اس قدر بدزن تھا کہ آج تک ان دونوں میں دشمنی چل رہی تھی۔ سفیان چودھری بیا کے ماموں کا بیٹا تھا، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، جو کافی ساری جائیداد کا اکلوتا مالک تھا، اور کوئی نشہ وغیرہ یا بری لت بھی نہیں تھی۔ پڑھا لکھا تھا، اس لیے چودھری صاحب کو اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے ہر لحاظ سے سفیان کا رشتہ پرفیکٹ لگا۔ ابا سائیں، پوری دنیا میں لڑکے مر گئے ہیں، جو آپ میری بہن کے لیے یہ سفیان چودھری ہی ملا ہے، اور کھوتے تو اپنی بہن کے لیے یہ دشمنی جو کہ تو نے فضول میں بنا رکھی ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اکلوتی بہن ہے تیری، اس کی خوشی کے لیے دفع کر چھوڑ دے یہ ساری لڑائی فساد۔ ابا سائیں، آپ اپنی ضد کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ سفیان میری دھی کی خوشی ہے۔ چودھری صاحب حقے کا کش لگاتے ہوئے دو ٹوک بولے، ہاں تو پھر مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا فیصلہ، آپ کی دھی کا فیصلہ، دھی کی ماں کا فیصلہ، یہاں تک کہ میری بیوی کا بھی یہی فیصلہ، کیونکہ وہ تو ویسے ہی اپنے بھائیوں پر جان دیتی رہتی ہے، تو خرم چودھری کیا اکھاڑ لے گا؟ جو جی میں آئے کرو، میں بھی مہمانوں کی طرح شادی میں شامل ہو جاؤں گا۔ وہ غصے سے اپنی شال کو ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے پر لپیٹتے ہوئے تیز رفتار سے وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ تیرا پتر کبھی سدھرے گا یا نہیں؟ چودھری صاحب نے اپنی بیوی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اللہ کا واسطہ ہے چودھری صاحب، اب میرے بیٹے پر تنقید مت بیٹھ جانا۔ سدھر گیا ہے، بہت سدھر گیا ہے میرا بیٹا، اور اتنا غصہ اس نے کرنا تھا، ہم جانتے تھے اتنے سالوں کی دشمنی کو وہ 2 منٹ میں کیسے چھوڑ دے گا۔ مگر ہو جائے گا صحیح، میں سمجھاؤں گی، اور پھر میری یہ بیا دھی بھی تو ہے نا، یہ بھی تو سمجھائے۔ یہ پاس کھڑی ہوئی بیا، جو خرم چودھری کو اتنے غصے میں جاتے دیکھ کر گھبرائی ہوئی تھی، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ساس نے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، پتر تم بھی اسے سمجھانا کہ وہ رشتے کے لیے مان جائے۔ تایا جان، میں کیا سمجھاؤں، آپ کو تو پتا ہے ان کا غصہ کتنا تیز ہے، ذرا سی بات سے وہ بھڑک جاتے ہیں نا۔ بابا نہ، میں تو کوئی بات نہیں کروں گی، بیا نے تو صاف بیچ میں سے نکل جاتے ہوئے کہا، ہاں بیا پتر، تو اپنے رشتے میں درار مت ڈالنا، ہم خود اس سے بات کر لیں گے۔ چودھری صاحب نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تینوں اس وقت اسی سوچ میں گم تھے کہ چودھری کو اس رشتے کے لیے خوش کیسے کرنا ہے۔ شاہ میر آج صبح سے گھر پر فون نہیں کر سکا تھا، کیونکہ کام کا بہت زیادہ لوڈ تھا۔ پچھلے دنوں منہا کے ساتھ ہوئے حادثے کی وجہ سے اس نے کافی چھٹیاں گزاری تھی۔ 2 دن پہلے ہی اپنے گھر کے وہ واپس آ چکے تھے۔ ایک رونق کا سما بن گیا تھا۔ ان کے گھر واپس جانے سے شامیر کی ماں اور بابا بہت خوش تھے، اور مرحا بھی بہت خوش تھی۔ واپس اپنے گھر آ کے کتنے دنوں سے اس نے رٹ لگا رکھی تھی کہ شامیر جلدی سے گھر واپس لے جائے۔ شامیر تنگ آ گیا تھا اس کے روز کے مدے سے۔ اس کے پاؤں کا زخم بھی کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا، تو شامیر اسے گھر واپس لے آیا، اور اب واپس ڈیوٹی پر آ کر شامیر کا کام بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، جس کی وجہ سے اسے گھر فون کرنے تک کا ٹائم نہیں مل سکا تھا۔ ابھی تھوڑا سا فری ہوا وہ گھر فون کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ موبائل پر رنگ ٹیون بجنے لگی تھی۔ شامیر کے انابی لبوں تلے مسکراہٹ پھیل گئی۔ مسکراتے ہوئے اس نے سامنے ٹیبل پر رکھے ہوئے فون کو اٹھایا۔ اس کی امید کے مطابق اس کی جان کا ہی فون تھا۔ السلام علیکم میری جان، کیا حال ہے؟ بڑی محبت سے کہا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ سامنے سے کیا جواب آنے والا ہے۔ جواب بالکل اس کی امید کے مطابق ہی آیا تھا، آپ مجھے بٹر مت لگائیں، اور مجھے یہ بتائیں کہ صبح سے آپ نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ ناراضگی کے ساتھ غصے سے بھری ہوئی آواز میں بولی تھی۔ میری جان، آج کام بہت زیادہ تھا،
اس لیے اپنی جان کو فون نہیں کر سکا۔ قسم لے لو مس، تمہیں میں نے پورے ٹائم کیا ہے۔ ECP صاحب اپنی بیوی کے غصے سے ڈرتے ہوئے صفن تسلیم کر لہجے میں اپنی صفائی پیش کر رہے تھے۔ کوئی کوئی آپ مجھے یاد نہیں کرتے، آپ صرف مجھے اس وقت یاد کرتے ہیں جب میں آپ کے سامنے ہوتی، یا پھر جب آپ نے مجھے وہ کہتے ہوئے چپ کر دیتی۔ بولو بولو میری جان، میر کی جان، جب میر آپ کو بہت محبت نچھاور کرنی ہوتی ہے، اس وقت یاد کرتا ہوں۔ میرا کے ادھورے الفاظوں کو مکمل تشکیل کرتے رہے بولا، ہاں یہی کہنا چاہتی تھی۔ اس کی محبت کے مان میں بھری ہوئی مرہا نے بہادری سے قبول کیا۔ اس کا یہی مطلب تھا، یاد تو میں اپنی جان کو ہر سانس کے ساتھ کرتا ہوں، اور رہی محبت کے ٹائم پر تھوڑا زیادہ یاد کر لیتا ہوں، یہ سچ ہے۔ مرہا کے موڈ کو لائٹ کرنے کے لیے شاہمیر کا مذاق کا سہارا لے رہا تھا۔ آپ مجھ سے بات مت کریں، میں نے صرف یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں آپ سے بہت ناراض ہوں۔ اس کی پیاری سی خبر پر شاہمیر کے لب مسکرائے۔ کوئی بات نہیں میری جان کو پورا حق ہے ناراض ہونے کا، آخر مجھ سے اتنی بڑی گستاخی ہوئی ہے کہ آج میں نے اپنی جان کو پورا دن فون نہیں کیا۔ میں گھر آ کر اپنی جان کو منا لوں گا، محبت سے بھری آواز میں بول رہا تھا۔ نہیں میں نہیں مانوں گی، اٹل جواب آیا۔ میں پھر بھی منا لوں گا، میں پھر بھی نہیں مانوں گی، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ میر کی جان، ایسا دن بھی ابھی تک طلوع نہیں ہوا اور ایسے شب رات نہیں گزری جب شامیر ملک اپنی جان کو منانا چاہے اور وہ منا نہ سکے۔ اپنی محبت پر شامیر کو بہت یقین تھا۔ اسی یقین سے اس نے کرسی سے ٹیک لگائے ہوئے مسکرا کر کہا، آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں، میں نہیں مانوں گی۔ بولتے ہوئے ٹھک سے ACP شامیر ملک کے منہ پر فون بند کر دیا۔ ACP صاحب آج ماحول کو ضرورت سے زیادہ ہی گرم لگ رہا ہے، وہ اپنے دل میں سوچتا ہوا مسکرایا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ تاپمان ضرورت سے زیادہ گرم ہے، کام بہت زیادہ تھا۔ وہ واپس اپنے لیپ ٹاپ کھول کر مصروف ہو گیا، جبکہ دماغ میں مرہا مکمل چھائی ہوئی تھی۔ شاہ 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 کی جان، 2 منٹ رکو، میں ابھی آیا۔ رومان شاہ اسٹڈی روم میں بیٹھا ہوا اپنے آفس کا کام کر رہا تھا۔ وہ اپنا کام زیادہ تر کام میرب کو سوتے ہی نمٹا لیتا تھا۔ رومان شاہ نے اپنی ایک روٹین سیٹ کر رکھی تھی۔ تہجد میں اٹھ کر وہ دوپہر کے ٹائم کچھ دیر آرام کرتا تھا۔ جب میرب بھی آرام کے لیے لیٹتی، وہ میرب کو 1 منٹ کے لیے بھی تو اکیلا نہ چھوڑتا تھا اور نہ ہی اسے بور ہونے دیتا تھا۔ سارا دن اسے چھوٹے چھوٹے چٹکلے سنا کر خوش رکھتا تھا تاکہ اپنی پین کی جانب اس کا دھیان کم نہیں جائے۔ اس کے باوجود بھی اکثر میرب چڑچڑی سی ہو کر رونے لگتی تھی جب پین کی شدت زیادہ ہوتی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد حسب معمول رومان شاہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھا ہوا لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا جب اسے میرب کی آواز سنائی دی۔ میرب اٹھ چکی تھی اور پیروں میں بہت زیادہ سوجن اور درد کی وجہ سے رومان شاہ نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ بیڈ سے خود نہیں اترے گی۔ شاید اسی لیے اسے میرب بلا رہی تھی۔ جلدی سے لیپ ٹاپ کو سلیپنگ موڈ پر ڈالتا ہوا اسٹڈی روم سے نکل آیا۔ جی بولو شاہ کی جان، گڈ مارننگ، میرا بچہ اٹھ گیا ہے؟ چہرے پر ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ سج جائے رومان شاہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ میرب بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، پیٹ کافی بڑا ہو چکا تھا، تو میرب اپنے چھوٹے سے وجود کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں بھی دقت ہوتی تھی، اور اس کا کیس کوئی نارمل کیس نہیں تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، پیٹ واضح اونچائی پر دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے واش روم میں لے کر چلیں شاہ، مجھے برش کرنا ہے، وہ دھیمے سے لہجے میں بولے۔ میرب کافی ڈل رہنے لگی تھی، اس کے اندر کی تکلیف اس کے چہرے پر دکھائی دیتی تھی۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا، کیونکہ نہ تو رومان شاہ کی دعاؤں میں کوئی کسر تھی اور نہ ہی ڈاکٹرز کی دوائیوں میں۔ اب میرا بچہ چل کر جائے گا یا میں گود میں اٹھا کر لے کر چلوں؟ وہ پیار سے میرب کے اوپر جھک کر ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، نہیں میں خود چلے جاؤں گی، بس آپ مجھے بیڈ سے نیچے اتارنے میں ہیلپ کر دیں۔ وہ اپنا ہاتھ رومان شاہ کے گلے میں ڈالتے ہوئے اٹھنے لگی۔ اگر میری جان کو چلنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو میں اپنے بچے کو اٹھا کر لے جا سکتا ہوں۔ تمہارا شاہ اتنا پاورفل تو ہے کہ اپنے دونوں بیبیز کو اٹھا سکے۔ وہ بولتے ہوئے اس کے زردی مائل چہرے کو بخوبی دیکھتا تھا، مگر اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا، کیونکہ میرب رومان شاہ کے چہرے پر اپنے لیے زندگی دیکھتی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ میرا شاہ بہت پاورفل ہے، مگر آپ مجھے خود سے چلنے دیں، میرا دل کر رہا ہے شاہ چہل قدمی کرنے کو۔ وہ گلے میں دونوں بازو ڈالتے ہوئے بیڈ سے نیچے پاؤں لٹکانے لگی تھی، جبکہ شاہ اس کی ٹانگوں کو پکڑ کر نرمی سے بیڈ سے نیچے اتار رہا تھا۔ وہ بیڈ سے ٹانگیں لٹکائے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ شاہ نے کچھ چپل نیچے بیٹھ کر اس کے پیروں میں پہنائی۔
मीरब के पाँव बहुत ज्यादा सूजन होने की वजह से मीरब को अपने जूते फिट नहीं आते थे। शाह ने हमेशा की तरह अपने पाँव में पहनाई हुई चप्पल उतार कर मीरब के आगे रखी और नरमी से इसके पैरों में पहना दी। इसके गोलू मोलू से गोरे गोरे पाँव शाह की चप्पल में बहुत क्यूट लगते थे। ऐसा नहीं था कि घर में और कोई जूते नहीं थे, मगर शाह जब अपने जूते उतारकर मीरब को देता, मीरब के चेहरे पर जो खुशी और चमक होती थी, इसके लिए रुमान शाह रोज अपने ही जूते उतारकर इसके आगे रखता था। इसकी कमर पर हाथ रखकर इसे नरमी से वॉशरूम की जानिब ले जाते हुए कदम बढ़ाने लगा। खुद वॉशरूम के सामने रखे हुए जूते पहनकर वॉशरूम में दाखिल हुआ था। वो रोज की तरह शाह ने मीरब के पास खड़े होकर ही इसे फ्रेश करवाया। इसको ब्रश अपने हाथों से करवा रहा था। हालांकि मीरब कहती थी कि इसके हाथ ठीक हैं, वो कर सकती है, मगर रोमान शाह अपनी मोहब्बत के आगे इतना बेबस और मजबूर था कि इसे ऐसा लगता था कि अगर मीरब जरा सा खुद को झटका देगी तो इसको तकलीफ होगी। वो रोज मीरब की पुश्त पर खड़ा होकर सामने मिरर में देखते हुए इसे ब्रश करवाता था। वो मीरब को कुल्ली तक के लिए झुकने नहीं देता था। खुद अपने हाथ में कप बनाते हुए पानी भरकर इसे कुल्ली करवाता था। मीरब को रश्क आता था रोमान शाह की मोहब्बत पर। हर शौहर अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, मगर रोमान शाह जैसी मोहब्बत आज तक ना कभी किसी ने की और ना कोई कर सकता है। ये मोहब्बत नहीं थी, ये जुनून था। ये इश्क का एक ऐसी कहानी थी जिसको रोमान शाह की मोहब्बत ने सींचा था। शाह टॉवल से इसका चेहरा खुश करवाते हुए इसे वापस अपने साथ बाहर ले जा रहा था। मीरब ने वॉशरूम से बाहर आकर एक मोहब्बत भरी नजर शाह के चेहरे की जानिब डाली, जिसका जवाब रोमान शाह ने मुस्कुराते लबों से देते हुए आईब्रो उठाकर शाह से पूछा कि वो क्यों देख रही है। शाह, कभी कभी मुझे आपसे आपके प्यार पर रश्क आता है। मीरब इस लायक नहीं थी जितना आपने मीरब को प्यार करते। वो मीरब और मासूमियत से ईमानदारी का मुजाहिरा करते हुए पूरे दिल से रोमान शाह की मोहब्बत को दाद पेश कर रही थी। मेरी जान किस लायक है और किस लायक नहीं, इसका फैसला तुम मुझ पर छोड़ दो, और मेरा फैसला ये है कि मेरी मीरब, मेरी जान ये सब डिजर्व करती थी। जिस इश्क की तुम आज तारीफ कर रही हो, वो इश्क की बुनियाद मीरब रोमान शाह ने रखी है। तो फिर तुम कैसे कह सकती हो कि तुम मेरी मोहब्बत के लायक नहीं थी? रोमान शाह ने अपनी मोहब्बत से जुमले बोले कि मीरब के दिल ने एक खूबसूरत प्यारी सी बीट मिस की। वो मीरब को प्यार से ले जाकर वापस बेड पर बिठा चुका था। इसे बेड क्राउन से टेक लगाए इसके पाँव को नरमी से सीधा करते हुए सबसे पहले ऑयल लेकर इसके पैरों पर मसाज करने लगा, क्योंकि मसाज के बाद मीरब के पैरों में दर्द में कमी आ जाती थी। ये ऑयल इसके डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। इसके पैरों को गोद में रखे हुए अपने बेड पर से पैर लटका कर बैठा था। नरमी से मसाज करते हुए मीरब जल्दी माइल चेहरे को देख रहा था। शाह, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप मेरे पाँव को ये ऑयल लगाते। मीरब ने हमेशा की तरह शर्मिंदा अंदाज से कहा। इसे नहीं अच्छा लगता था कि शाह का यूं उसके पैरों को हाथ लगाना। वो तो अपने शाह को हमेशा के लिए ऊंचे मकाम पर देखती थी। मीरब, मेरी जान देखो, शर्मिंदा मत हुआ करो यार, ये सब कुछ मैंने अपनी जान को ठीक करने के लिए कर रहा हूँ। जब तुम ठीक हो जाओगे इसके बाद नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ मेरी जान को अच्छा नहीं लगता। चलो अब मेरा बच्चा मुस्कुरा कर दिखाए। रोमान शाह के कहने पर मीरब हल्के से मुस्कुराई थी। अब शाह बैठा हुआ इसे अपने हाथों से नाश्ता करवा रहा था। मीरब भी प्यार से शाह मुंह में निवाले डाल रही थी। शाह, आप आज मुझे कहीं बाहर लेकर चलो, मैं बहुत तंग आ गई हूँ घर में रह रहकर। वो नाश्ता करते करते बीच में बोली थी। ओके डन, बताओ मेरे बच्चे ने कहाँ जाना है, मैं लेकर चलूंगा। शाह ने फौरन से हामी भरते हुए एक और निवाला इसके मुंह में डाल दिया। शाह, मुझे और नहीं खाना। निवाले को मुंह में डाल अगली बाइट लेने के लिए मना करे। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये आपका नाश्ता है और आपको फिनिश कर। इतने बड़े मटके जैसे पेट के अंदर 2 टोस्ट और 1 अंडा नहीं आपसे डाला जाता। मीरब, शर्म करो। मीरब के पेट की जानिब देखते हुए शाह ने कहा, मेरे इतने बड़े पेट के अंदर मेरा बेबी भी रहता है, ये भी याद रखा करें। मीरब छोटी सी नाक को सिकोड़ते हुए मुस्कुराई। हाँ, तो खाना भी तुम्हारा और बेबी का है, तो दोनों मिलकर खाओ। रुमान शाह ने अपनी लालचीदार बातों में उलझाते हुए नवाला इसके मुंह में डाल दिया। मीरा जब भी खाने में आनातानी करती थी तो शाह इसी तरह अपने लच्छेदार बातों में उलझा कर खाना खिलाता था। मीरा, मुझे आज थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाना है। तुम्हें मैंने बताया था ना कि अहमर का रिश्ता देखने जाना है। तुम्हारे पास मैं मिरा को छोड़कर जाऊंगा।
तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है और शाम को फिर हम घूमने चलेंगे। बर्तन उठाकर साइड पर टेबल पर रखते हुए कहा। मिरा का नाम सुनकर मीरा बहुत खुश हुई थी। काफी दिन हो गए थे दोनों को आपस में मिले हुए। मिरा को शिफा के साथ होने वाले हादसे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। रोमान शाह ने मीरब को हर तरह से परेशानी से दूर रखा था। कब तक आप जाएंगे और मिरा को मेरे पास छोड़ेंगे? मीरब ने तजस्सुस से पूछा। मैं नहीं जाऊंगा शाह, मीर को फोन कर दिया है। वो मिरा को कुछ देर में यहाँ छोड़कर चला जाएगा। और तुम दोनों ने बच्चों के जैसी कोई हरकत नहीं करनी, वरना मैं बहुत सख्ती से पेश आऊंगा। रोमान शाह ये जानता था कि मिरा और मीरब एक ही मिजाज की है। वक्त मिलते ही इन लोगों को अजीब अजीब हरकतें सूझती हैं। क्या शाह, हम क्यों बच्चों जैसी हरकतें करेंगे? अब हम बड़ी हो चुकी हैं। बड़े पर एतमाद लहजे से जवाब दिया। तुम दोनों जितनी बड़ों वाली हरकतें करती हो मुझे बड़ी अच्छी तरह से अंदाजा है। ये मत बोलना कि रूम में कैमरा लगा है और मेरी नजर तुम दोनों पर होगी। रोमान शाह और मीरब और मिरा पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था। पता है कि रूम में कैमरा लगा हुआ है। आपको जासूसियां करने का बहुत शौक है। मीरब को रोमान शाह की धमकी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। ये छोटी सी नाक को इतना सुकोड़ा मत करो। आज के इसके साथ होकर इसके कांधे पर हाथ रखते हुए इसके करीब कर लियो। चलो, नाश्ता भी हो गया। अपनी नाक को सीधी करके मुझे गुड मॉर्निंग वाली किसी दो। चेहरा इसके ऊपर झुकाते हुए बोला। शाह, आप कैसा किसियां ले लेकर थकते नहीं? वो मुस्कुराते हुए बोली। तुम ये सवाल रोज मुझसे पूछ पूछ कर थकती नहीं? मीरब की नकल उतारते हुए बोला। रोमान शाह इसके लबों पर झुका अपनी मॉर्निंग किसी ले रहा था जब रूम का दरवाजा खटखटाते हुए मिरा अंदर दाखिल हुई थी। शाह एकदम से मीरब से दूर हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वो खुशी से चहकती हुई तेज तेज कदमों से आकर रोमान शाह से लिपट गई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? बहुत दिनों बाद तुम्हें भाई की याद आई, और वो भी तुम मेरे बुलाने पर आई हो। रोमान शाह इसको गले लगाकर प्यार देते हुए शिकवा कर रहा था। ये बात आप मेरे से पूछें, वही मुझे लेकर नहीं आते। मीर से पूछें, वही मुझे लेकर नहीं आते। वो शाह से मिलकर मीरब की जानिब जाते हुए बोली। माशाल्लाह माशाल्लाह, मीरब तुम कितनी प्यारी लग रही हो, गोलू मोलू सी। वो मीरब को गले मिलते हुए खुशी से बोली। शाह, मीर भाई नहीं आए? मीरब की आंखें अपने भाई का इंतजार कर रही थी, मगर अकेली मिरा को देखकर मीरब ने उदास से होते हुए पूछा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा भाई तुम्हें मिलने ना आए? शाहमीर जो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते ही मीरब की आवाज सुन चुका था। शाहमीर के साथ नाराजगी जताते हुए मिरा इससे पहले बड़े बड़े कदम फलांगती हुई आ गई। वो अब तक नाराज थी शाहमीर के फोन ना उठ करने पर। सारे रास्ते शाहमीर ने मनाया, मगर मीरब का मूड भी खराब था। मीरब मीरब ने खुद को जल्दी से चादर लेते हुए कवर किया। इसे शर्म आ रही थी अपने होलिये पर। शाहमीर इसका बड़ा भाई था। मेरी गुड़िया कैसी है? शाहमीर इसके सर पर हाथ रखकर अपने साथ लगाते हुए प्यार से बोला। मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बस तुम्हारी इस भाभी और सहेली का मूड खराब है, शाहमीर ने मिरा की जानिब पॉइंट करते हुए कहा, और दूसरी जानिब से होता हुआ रोमान शाह से मुसाफा करते हुए वहीं पर बैठ गया। हाँ, तो तुमने ऐसी कोई हरकत की होगी जिसकी वजह से मेरी बहन का मूड खराब है। रोमान शाह ने मुस्कुराते हुए अपनी बहन की तरफदारी की, जो मीरब के पास बैठ चुकी थी। जी भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब इन्होंने खुद से बात शुरू की है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों नाराज हूँ। पुलिस स्टेशन में जाकर एक बार भी फोन नहीं किया। इन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। वो अपना केस अपने भाई की अदालत में रख चुकी थी। बहुत गलत बात है शामिर भाई, इसमें तो मैं भी मीरब के साथ हूँ। आपने क्यों मीरा को फोन नहीं किया? मीरा अपने भाभी के साथ हूँ हो चुकी थी मीरब अपनी भाभी के साथ हो चुकी थी। रोमांच से पहले मीरब बोर उठी थी अपनी भाभी की तरफदारी करने के लिए। क्या बात है भाई, तुम सबको इसकी साइड हो गए हो। मैं बेचारा अकेला बंदा तो कुछ नहीं कर सकता। गलती हो गई, आइंदा में टाइम से फोन किया करूंगा। वो मुस्कुराते हुए सीने पर हाथ रखकर मोहतबाना अंदाज से बोला, तो सब कहका लगाकर हंस दिए। रोमान शाह भी तैयार होकर शाहमीर के साथ ही निकल गया। शाहमीर को वापस एक पुलिस थाने जाना था और रोमान शाह को अहमद के घर जाकर वहां से इसकी अम्मी और आसिम शाह को साथ लेकर माही के घर रिश्ता लेने जाना था। शाहजीब को फोन कर दिया था, जो डायरेक्ट इनको माही के घर पर ही मिलने वाला था, जबकि मिरा और मीरब इस वक्त एक साथ थी, जिनको बहुत ताकीद की गई थी कि वो अपना बहुत ख्याल रखें। शाहमीर और रोमान शाह जा चुके थे। मिरा और मीरब बैठी आपस में गप्पे मार रही थी।
ماہی کی بچی زیادہ بک بک نہیں کرو، ایک بار آ کر چکر لگاؤ، احمد بھائی تم سے مل کر بات کرنا چاہتے ہیں۔ شفا ماہی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ تم اپنے احمد بھائی سے بولو کہ انہوں نے اب مل کر کون سا میرا ڈی این اے ٹیسٹ کرنا ہے، اتنی بار تو میں ان سے مل چکی ہوں۔ ماہی اپنی عادت سے مجبور شفا کی بات کو مذاق میں اڑاتے ہوئے بولی تھی۔ بدتمیز، وہ تم سے مل کر تمہاری رضامندی جاننا چاہتے ہیں۔ شاید شفا سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ ماہی کی بکواس، کیا بکواس ہے، تم ان سے کہو کہ میں پورے دل و جان سے رضامند ہوں۔ ماہی کھکی کر کے ہنستی ہوئی بولی، احمد بھائی کے سامنے تمیز سے پیش آنا، ہم کہاں تمہاری گواہیاں دیتے پھرتے رہیں گے کہ تم ایک بہت سلجھی ہوئی لڑکی ہو اور محرمہ کا اور احمد بھائی کا بہت اچھے سے خیال رکھو گی، اور تمہاری یہ جو بچوں والی حرکتیں ہیں، تم کہیں احمد بھائی کا بنا بنایا رشتہ خراب مت کروا دینا۔ شفا اسے سمجھاتے ہوئے سختی سے بولی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شفا ایسی ہی ہے، ایسی ہی عادت ہے، وہ ہمیشہ چلبلی اور مسکری ہے۔ تم بے فکر رہو شفا جی، میں تمہارے احمد بھائی اور محرمہ کا پورا خیال رکھوں گی۔ محرمہ کے خیال میں چاہے تھوڑی سی کمی رہ جائے، مگر تمہارے احمد بھائی کو ہمیشہ میں اپنی گود میں اٹھا کر جھولا جھلاتی رہوں گی۔ وہ بھی ماہی تھی، اس پر شفا کی باتوں کا کون سا اثر ہونا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو اور انسان تن کے سدھر جاؤ۔ ماہی کی باتوں سے شفا کو ہنسی آ رہی تھی۔ وہ اس پانی ہنسی کو مشکل روکتے ہوئے بولی، مجھے عاصم نے کہا تھا تمہیں ایک بار یہاں بلوانے کے لیے۔ اب بتاؤ میں عاصم سے جا کر کیا کہوں؟ کہنا کیا ہے، جا کر سچ بتاؤ کہ لڑکی پوری طرح سے رضامند ہے اور تم لوگوں نے آنے کا ویٹ کر رہی ہے۔ آج میں محرمہ سے نہیں ملی، پتہ نہیں کتنی اداس ہوگی۔ ممی پاپا 15 دن بعد آئیں گے، میں تو نکل نہیں سکتی، میری مجبوری ہے۔ تم لوگ اپنے کنبے کو لے کر آؤ اور ممی پاپا سے رشتہ مانگو، اور جلدی سے یہ شادی والی فارمیلٹی پوری کر کے مجھے لے جاؤ، تاکہ میں محرمہ کے ساتھ آرام سے رہ سکوں۔ بنا کوئی بات کو گھمائے پھرائے ماہی نے ایک ہی جھٹکے میں ساری تفصیلی بات بول دی تھی۔ ماہی قسم سے تم کتنی بے شرم، اپنی شادی کی بات کتنے دھڑلے سے کہہ رہی ہے۔ اس کی بے تکی باتوں سے شفا ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ حد ہے یار، اب کوئی بندہ خوش ہو تو تم لوگوں سے وہ بھی ہضم نہیں ہوتا۔ ماہی نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ویسے بھی تم جانتی ہو کہ ماہی کو گھما پھرا کر باتیں نہیں کرنے آتی۔ اب میں خوش ہوں تو میں شرمانے کا ڈرامہ نہیں کر سکتی۔ وہ صاف گوئی سے بولی، اور پلیز تم لوگ جلدی آؤ، آ کر ممی پاپا سے بات کرو، کیونکہ ممی پاپا صرف 4-5 دن کے لیے ہی پاکستان آئیں گے، نہیں تو اگلے 2 مہینوں تک ممی پاپا وہیں پر رکیں گے۔ ان کی کوئی امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی ہے۔ اوکے، میں جا کر عاصم کو بولتی ہوں۔ وہ فون بند کر چکی تھی۔ حیران ہو کر عاصم، تم لوگ اس لڑکی کو میں ابھی تک ملا نہیں، کوئی بات نہیں ہو سکی، اور تم نے رومان شاہ کو بھی بلوا لیا ہے اور جانے کی تیاری بھی کر لی ہو۔ میں حیران ہوں تم لوگوں کے جلد بازیوں پر۔ ٹی وی لاؤنج میں عاصم شاہ احمد، اس کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ عاصم شاہ اس کی بات پر ناراض تھا کہ بنا اس لڑکی سے بات کیے وہ اس کے گھر رشتہ لے کر کیسے جانے سکتے ہیں۔ احمد بھائی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے شفا سے کہا ہے کہ وہ ماہی کو فون کر دے، وہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے چکر لگا کے چلی جائے گی، اس کے بعد ہم ان کے گھر چلے جائیں گے۔ اب پوچھ لینا جو کچھ بھی اس سے پوچھنا چاہیں۔ عاصم نے مسئلہ سالو کر دیا۔ نہیں ماہی، نہیں آ رہی، میں نے فون کیا تھا، میں نے آنے سے منع کر دیا ہے۔ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتے ہی شفا کی بات کا جواب دیتے کہا، کیوں نہیں آ رہی؟ عاصم شاہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے تجسس سے کہا۔ عاصم شاہ بات کرتے ہوئے اپنی گردن پر انگلی رکھ کر آنکھوں سے اسے کچھ اشارہ کر رہا تھا، جسے شفا سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہاں بولو بیٹا، ماہی کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ اس نے منع کر دیا، آنٹی پریشان سی ہو گئی ماہی کے نہ آنے کا سن کر۔ وہ تو کتنے خوف سجائے بیٹھی تھی اپنے بیٹے کا گھر بنانے کے لیے۔ شفا جو عاصم شاہ کی جانب دیکھنے لگی تھی، وہ اپنی بات بیچ میں چھوڑ چکی تھی۔ احمد کی ماں کی آواز پر شفا ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ آنٹی، وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے ممی پاپا صرف 4-5 دن کے لیے ہی پاکستان آ رہے، اس کے بعد اگلے 2 مہینوں تک وہ آؤٹ آف کنٹری رہیں گے، تو اس لیے وہ نہیں آ سکتی۔ مگر اس نے کہا ہے کہ آپ لوگ بے فکر ہو جائے، کیونکہ وہ اس رشتے پر
خوش ہے اور اس کی اپنی ممی پاپا سے بات ہو چکی ہے، ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شفا نے پوری بات ایک ہی سانس میں بتا دی۔ چلیں جی، باقی کے ایپیسوڈ بعد میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر بھی کیا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے لازمی دیا کریں۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایپیسوڈ جو ہیں وہ آپ تک پہنچا سکوں، لیکن ایپیسوڈ بعض دفعہ بڑی چھوٹی ہو جاتی ہے کیونکہ کچھ کام وغیرہ چل رہے ہیں، تو اس وجہ سے معذرت ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ بہت اچھی لگی ہوگی۔ چلیں جی، اللہ حافظ۔